گریز نے تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ تبریز کی اب جان لے کے رہے گی اور اس سے اپنے ہسبینڈ کے مرڈر کا بدلہ لے کے ہی رہے گی۔ دوسری طرف جمال شاہ کو اب شہرام سے شدید چڑ اور نفرت ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جہاں بھی الیکشن کی کمپینز کرنا چاہتا ہے یا جو بھی اچھا کام کرنا چاہتا ہے وہاں پہ شہرام کا نام پہلے ہی سننے کو ملتا ہے، اور اس کو کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ الیکشن شہرام ہی جیتے گا۔ ایون اس کی بیٹی عالیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں شادی والے دن صبح ووٹ ڈالنے جاؤں گی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر کی ہی فرد ہو، تمہیں ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عالیہ بھی کہہ دیتی ہے کہ بابا ہو سکتا ہے کہ میں ووٹ آپ کو یا اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں بلکہ اپوزٹ پارٹی کو ڈالنے جاؤں۔ جمال شاہ تو شدید غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو للکار رہی ہو۔ تو عالیہ کہہ دیتی ہے کہ لگتا ہے آپ نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے، کوئی بات نہیں، جیتیں گے تو وہ ہی، ایک دن اور صحیح انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب جمال شاہ اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ جرنلسٹ کو بھیج دو جو میرا انٹرویو لینے آئے تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سب جرنلسٹ تو پہلے ہی جا چکے ہیں اور وہ لوگ بھی جمال شاہ کی بجائے شہرام کا ہی انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ پھر وہ جب جلسہ گاہ کا معائنہ کرنے جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ موسم خراب ہونے والا ہے، تو وہ اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ آپ جلسہ گاہ کے اوپر ٹینٹس لگوا دیں کیونکہ سارے لوگ جو جلسہ میں آئے ہوں گے وہ کہیں موسم کی خرابی کی وجہ سے بھاگ نہ جائے۔ تو ان کا ملازم بتاتا ہے کہ اب ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ جلسہ گاہ میں ہمارا جلسہ نہیں ہو رہا بلکہ شہرام کا جلسہ ہونے والا ہے۔ جمال شاہ غصے میں جلسہ گاہ کے مالک کو بلائے گا اور کہے گا کہ میری پرمیشن کے بغیر تم نے یہاں شہرام کا جلسہ کرنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ تو وہ بتاتا ہے کہ سر اس میں میرا کوئی قصور نہیں، جو لوگ جلسہ دیکھنے آنا چاہتے ہیں وہ آپ کا جلسہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں، بلکہ ان کا ہی فیصلہ ہے کہ یہاں پہ شہرام کا جلسہ کیا جائے، وہ شہرام صاحب کا ہی جلسہ دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں۔ اب تو جمال شاہ کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جلسہ گاہ میں بم بلاسٹ کرانے کے بارے میں سوچتا ہے اور شہرام کو مرڈر کروا دینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف شہرام کو اس کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کو جلسہ گاہ میں بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جانا چاہیے کیونکہ وہاں پہ ہمارے دشمنوں کا خطرہ ہے، لیکن شہرام بھی بلٹ پروف جیکٹ پہننے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کسی کا خطرہ نہیں، زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس انسان سے آپ ڈر رہے ہیں مطلب جمال شاہ، وہ تو اب ہمارا رشتہ دار ہونے والا ہے، تو رشتہ داری میں کوئی ایسا خوف نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ دوسری طرف شہرام ماہنور سے اب شادی کا فیصلہ کر چکا ہے، اسی لیے وہ اس کے فیانسی تیمور کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتا دیتا ہے کہ مجھے ماہنور سے محبت ہے اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تیمور کی ماں یہ سب سن لیتی ہے اور وہ خود ہی ماہنور کے گھر جاتی ہے اور ماہنور سے کہتی ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ تمہاری اور میری اتنی اچھی دوستی تھی پر تم نے اپنے دل کی یہ بات بھی مجھ سے شیئر کرنی ضروری نہیں سمجھی کہ تم شہرام سے محبت کرتی ہو۔ پرسنلی مجھے بھی شہرام بہت پسند ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی۔ ماہنور بہت ہی شکر گزار نظروں سے تیمور کی ماں کو دیکھتی ہے اور اتنے میں تیمور اور ماہنور کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں جو کہ ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تیمور کی ماں کہتی ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ ہم اس معصوم بچی کے اوپر اتنا ظلم کرنے والے تھے۔ تیمور بھی بخوشی ماہنور کو شہرام کے ساتھ شادی کی پرمیشن دے دیتا ہے اور وہ شہرام کو کال کر کے بلاتا ہے اور ماہنور کو اس کے سپرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سے اس کی خوشی کی ذمہ داری تمہاری ہے اور اس کو خیر خیریت سے گھر پہنچا دینا۔ ماہنور اور شہرام دونوں ہی تیمور کے بہت احسان مند ہوتے ہیں کہ اس نے کوئی ضد نہیں بنائی اور ان دونوں کی خوشیوں کا خیال رکھا۔ شہرام جب ہاسپٹل کا افتتاح کرتا ہے تو وہاں پہ بھی ماہنور اور اس کی فیملی کو بھی بلا لیتا ہے اور ماہنور کے ہاتھوں ہی افتتاح کرواتا ہے اور وہاں اعلانیہ بتا بھی دیتا ہے کہ یہاں پہ میری مہمان خصوصی وہ ہیں جو میری زندگی میں شامل ہونے والی ہیں، میں جن سے شادی کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ اور یہاں بالآخر شہرام کشور کو بھی بتا دیتا ہے کہ وہ ماہنور سے شادی کرنے والا ہے۔
کشور تو بہت حیران ہوتی ہے کہ آخر شہرام نے خود سے اپنی زندگی کا فیصلہ کیسے لے لیا۔ شہرام بتاتا ہے کہ میں تو یہی سوچتا تھا کہ میری زندگی لوگوں کے لیے وقف ہے اور مجھے صرف لوگوں کی خوشی کے لیے کام کرنا ہے، لیکن بالآخر میں بھی انسان ہوں تو میں جان گیا ہوں کہ میری اپنی خوشی بھی تھوڑی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ کشور اور مہانور کے ہاتھوں سے ہی اپنے نئے ہاسپٹل کا افتتاح کرواتا ہے۔ دوسری طرف گلزیب بہت ہی غصے میں ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ اس کے سابقہ شوہر عامر کو تبریز نے ہی مروایا ہے۔ وہ اب تبریز سے بدلہ لینا چاہتی ہے اور وہ اسی کی پسٹل رات کو نکال کے دیکھتی ہے اور ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ میں اسی کے ساتھ ہی تبریز کا مرڈر کر دوں گی۔ اب یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ تبریز کی عالیہ کے ساتھ شادی ہوتے ساتھ ہی، یا شاید عالیہ سے شادی ہونے سے بھی پہلے وہ اس کا مرڈر کر دے اور پھر عالیہ کی عبدل سے شادی کروا دی جائے۔ ادھر جمال شاہ، جس کو شہرام کے مقابلے میں اپنی ہار صاف دکھائی دے رہی ہے، اس کو تو شہرام سے بہت ہی شدید نفرت ہو گئی ہے۔ وہ کبیر کو بھی لے کے پہنچ جاتا ہے، شہرام کا راستہ روک لیتا ہے۔ جمال شاہ شہرام کو مارنے کی ذمہ داری کبیر کو دے دیتے ہیں اور اس کو ایک پسٹل تھما دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ شہرام کو اب تم نے مارنا ہے اور تمہارا نشانہ چوکنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کبیر خود ہی شہرام کو مارنا نہ چاہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے گولی مار دے، لیکن شہرام کے چاہنے والے اس کو زبردستی کہہ کے پہلے سے ہی بلٹ پروف جیکٹ پہنا چکے ہوں۔ ادھر عبدل فیکٹری میں جب سے جانا شروع ہوا ہے، وہ فیکٹری میں ہر چیز کا بڑے اچھے سے خیال رکھتا ہے اور اکثر چھوٹے موٹے کام وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کر دیتا ہے۔ مزدور اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مزدور پریشان کھڑا ہوتا ہے، عبدل اس کے پاس آ کے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ سر میری لائٹ خراب ہے اور اب مجھے اندھیرے میں ہی سارا دن کام کرنا پڑے گا، تو عبدل آگے بڑھ کے اس کی لائٹ خود سے ہی ٹھیک کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایسے کام تو میرے والد صاحب بھی خود ہی کر دیا کرتے تھے، میں بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کرانے کے لیے ہی یہاں پہ موجود ہوں۔ فیکٹری میں سب لوگ عبدل کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اتنے میں عالیہ کی کال عبدل کے نمبر پہ آ جاتی ہے اور وہ اسے صرف یہی بتاتی ہے کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اور یہ بھی بول دیتی ہے کہ آگے جو ہمارا رشتہ بننے والا ہے، ہو سکتا ہے ہم ایسے دوستی نہ رکھ پائیں اور ہم ایسے بات بھی نہ کر پائیں، لیکن اپنی محبت کا اظہار عبدل کے سامنے وہ کر دیتی ہے۔ عبدل بھی دل سے تو عالیہ کو پسند کرتا ہے، لیکن اسی لیے وہ خاموش رہتا ہے کیونکہ عالیہ اس کی بھابھی بننے والی ہے۔ تبریز عبدل سے کہتا ہے کہ بالآخر تم نے فیکٹری میں میری جگہ لے لی۔ عبدل اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری جگہ نہیں لی، بلکہ میں نے اپنی جگہ خود سے بنائی ہے۔ دوستو، ڈرامے میں آگے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹویسٹ آنے والے ہیں، لیکن ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔